محمد رسول الله حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، یا انسانوں کو بسایا اور رہنے کے اصول سکھائے انبیاء رسول علیہ السلام کے ذریعے۔ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے آگے بتایا کہ یہاں کیسے رہنا ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، ماں باپ کا کیا مسئلہ ہے، اولاد، میاں بیوی، معیشت، معاشرہ، سیاست، بین الاقوامی تعلقات، الغرض آپ نے سب کچھ سمجھایا۔ اس کے مطابق رہو گے تو سکون پاؤ گے، اور جاتے ہوئے وصیت کی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کبھی پریشانی نہیں آئے گی جب تک تم دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن
اور ایک میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سکون ہے، امن ہے، اتفاق اتحاد ہے، اس میں دنیا کی خوشحالی ہے، اس کے اندر دنیا کا سکون ہے، آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اور دنیا بہت ایک امن سکون کا نقشہ پیش کرے. لیکن لوگوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی. سب سے پہلی مخالفت یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا تھا. تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور شرک کیا. اللہ کے مقابلہ میں اس کے مخلوق جو فوت شدہ ہیں اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا اور داتا بنا لی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات، اللہ خالق مالک رازق ہے، اور اس کے مقابلہ میں اس کے بندوں کو، مجبوروں کو جو فوت ہو چکے اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو مشکل کشا حاجت روا بنایا. اس سے دنیا میں فساد آیا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ذرہ برابر شرک نہیں کیا، ان کے لیے امن سکون ہے. اس کا مطلب ہے جو شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت اور اللہ کے علاوہ کئی اور الہ، مشکل کشا، حاجت روا، داتے مانتے ہیں، یہ فساد کا پہلا سبب اور یہ سب سے پہلی فساد کی جڑ. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑے کرتوت یہ شرک ہے، سب سے بڑا یہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں، الاشراک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ اکیلے نے تجھے پیدا کیا، قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، چلنے پھرنے والا بنایا، دیکھنے سننے والا بنایا، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، نظر نہ چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور. سب سے بڑی فساد کی جڑ دنیا میں یہ شرک، بغاوت اور اللہ کی نافرمانی. اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے، ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ نبیوں رسولوں کے سردار، ان پہ اللہ نے کتاب اتاری، اس کی شرح آپ کو سمجھائی، دین مکمل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر، ہر خطبے، ہر وعظ، ہر درس نصیحت سے پہلے یہ پڑھتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. ساری دنیا میں بہترین بات اللہ کی بات، خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں سب سے بہترین نمونہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها، دنیا میں جتنے معاملات، امور ہیں، جتنی قانون چیزیں ہیں، ان میں سب سے بدترین کا دین میں اضافہ، عقیدے میں، نماز میں، اذان میں، کلمے میں، شادی میں، غمی میں، عمرے میں، حج میں، یہ اضافہ اپنی طرف سے یہ بدترین بات ہے اور یہ فساد کی جڑ ہے. فرقہ واریت، اختلاف کی یہ بنیاد ہے. جب ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کی پیروی ہوگی، سب نے کلمہ پڑھا ہے، تو یہاں اتفاق ہوگا. اور جب بات آ جائے گی اماموں پر، بزرگوں پر، مرشدوں پر، پیروں پر، شہروں پر، برادریوں پر، بابا دادا، جتنے بابا دادا، جتنے امام، جتنے پیر، جتنے مرشد، جتنے بزرگ، جتنے استاد، اتنے فرقے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ نے اس کا حل بتایا تھا کہ اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، عقیدہ کے مسئلہ میں، نماز کے، درود وظیفے میں، اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان،
اگر تم اللہ رسول کے لٹانے کی بجائے اپنے اپنے قول فتوے لڑیاں سلسلے رسم رواج باپ دادا پہ کرو گے تو تم بے ایمان ہو. نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر، تم بے ایمان ہو. کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ ایک رسول، اذان میں ایک اللہ ایک رسول، خطبے میں ایک اللہ ایک رسول، تشہد میں ایک اللہ ایک رسول، قرآن میں اطیع اللہ واطیع الرسول، اور قبر میں ایک رب اور ایک سور. تیسرے کی تو بات ہی کون ہے. تم نے کیا یہ دھاندلی بچا لی درمیان میں لگ. ایک ہے عزت، ایک ہے ادب، ایک ہے احترام. وہ بڑے امتی، ہم چھوٹے امتی، ہم ان کے پاؤں کے برابر جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی قرآن حدیث پر چل کے امام بنے اور اس پر چل کے انہوں نے کیا. تو ہم نے رسول اللہ جو پوری دنیا میں جن کے آنے کے بعد نبوتیں ختم، رسالتیں ختم، کتابیں کینسل، شریعتیں ختم، تو امتی کو آگے کرتے. سوچ ٹھیک ہے وہ بڑا نیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھرے، لیکن وہ امتی ہے. رسول تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو ان پر آئی ہے، رب کے سلام تو ان کو آئے ہیں. ساری نبوتیں رسالتیں ختم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اور تو امتیوں کو آگے کرتا ہے. یہ رسول تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اللہ نبیوں سے پوچھے گا، جیسے نوح علیہ السلام کا آتا ہے قصہ کہ آپ نے اپنی امت کو ہمارا پیغام دے دیا، یا اللہ دے دیا. امت سے پوچھو، امت کہے گی نہیں ہمیں کوئی نہیں بتایا. بھئی تمہارا گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا. بخاری شریف کی حدیث. اللہ کہیں گے تمہیں کیسے پتہ؟ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن اللہ عدل انصاف کے تقاضے پورے کرے گا. تو امت محمد کہے گی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، آپ نے ان کو بتایا؟ ہاں یا اللہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہر نبی رسول نے اپنی امت کو پیغام آپ کا پہنچا ہے. تو فیصلہ ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان درجہ تو یہ ہے، ان کے بیان گواہی پر اللہ قیامت کے دن فیصلے نپٹائیں گے. نبیوں رسولوں اور ان کی امتوں میں تیری یہاں تسلی نہیں ہوتی. خارجی کی حدیث سامنے ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ اور وہ. کیسا تو مسلمان ہے؟ کلمہ کیا مطلب ہے کلمے کا؟ کلمہ ایک اقرار ہے، ایک اعلان ہے، ایک عہد و پیمان ہے اللہ اور بندے کے درمیان. تو رسم کو، رواج کو، بابے دادے کو، قول فتوے لڑی سلسلے کو آگے کیا تو مسلمان، کیا تو نے رسول کو نبی مانا؟ جھوٹ بولتے ہے جب تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں 3 باتیں ہوئی نا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا. قرآن میں ایمان کو شجرہ طیبہ پکیدہ درخت کہا گیا ہے، اور درخت کا پھل بھی ہوتا ہے اور پھل کی مٹھاس بھی ہوتی ہے. پہلی بات جس میں ایمان کی مٹھاس ہے ان یکون اللہ و رسول احب الیہما مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ پیارے ہوں. ہمیں سے ہر ایک کہتا ہے بڑا پیار ہے جی، بارے بارے جو میں نہ آوے پھٹکر لگ پہننا جی میرے او کیا مجھے اللہ رسول بہت پیارے ہیں ہر ایک. لیکن یہ کب پتہ چلے گا کہ ایک طرف اللہ رسول کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث ہو، انسان من خواہش کی بات، باپ دادا، رسم و رواج، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، گلی بلے کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، سب کو چھوڑ کے سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے، جس کو رسول سے پیار ہے. اور جو درود مرضی کا، کلمہ مرضی کا، شادی مرضی کی، غمی مرضی کی، شکل صورت مرضی کی، بولنا مرضی کا، کاروبار مرضی کا، بیوی بیٹی کے لباس مرضی کا، نماز دل چاہے تو پڑھ لی، نہیں تو نہیں پڑھی، تو دادی نانی برادری والی نماز. کیا تو نے محمد کو رسول سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تو امتی ہے اور کیا سماما چند گھڑیوں کا مسلمان ہے. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تو میرا رسول ہے، میں تیرا امتی، تو حکم کرے گا میں عمل کروں گا. پہلا مسئلہ بتا، تیرے دین میں عمرہ ہے تو میں کرنے جاتا ہوں، میں واپس چلا جاؤں. اس کی برادری نہیں تھی، بابا دادا بیوی بچے نہیں تھے. برادری دین تو ہے لیکن برادری
برادری نہیں مانتی جی. تو نے کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا کہ برادری رسول اللہ پڑھا؟ تجھے پتہ نہیں ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی. کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَإِحْضَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. پیارے جتنا میں نے تجھے دیکھا پرکھا کس نے دیکھا ہوگا؟ تیرا بچپن، لڑکپن، جوانی، چال ڈھار، کردار و گفتار، صبح شام، راتیں دن، تیرا کھانا پینا، تیرا معاملات، سب کچھ میں نے دیکھا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں سب سے اچھا دین تیرا ہے. تو پھر چچا قبول کر لے کہ شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے. لے کے بہ گئی برادری. اور جب اپنی بات ہو تو ہو گئی برادری. آپ اپنی لڑکی کا ادھر رشتہ کر رہے ہیں، لڑکے کا ادھر رشتہ، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ برادری اس پہ راضی نہیں. کہتے آنا ہے آؤ، جانا ہے جاؤ. ہو گئی برادری. اور دین میں تیسرے دادے نے بھی جیک لگایا ہوا ہے کہ رسم سے ادھر ادھر نہیں ہونا. کیا تیرا کلمہ ہے اور کیا تیرا اقرار ہے؟ سب سے بڑا فساد دنیا میں ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت تابعداری کی بجائے کئی پیشوا کھڑے کیے گئے. شرک اور بدعت، کلمے کی مخالفت، اس سے معاشرہ تباہ ہو. ایک رسول اللہ پر تو صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق ہونا تھا. یہ سب وکیل ہیں جو تم نے امام بزرگ مقرر کی، سب وکیل ہیں. جج محمد الرسول اللہ ہے. تم نے جج کی کرسی پہ وکیل کو بٹھا دیا. اچھا، ایک آدمی کے پاس، ایک آدمی کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تحصیل کی عدالت، وہ ضلع کی عدالت میں جاتا ہے. ضلع کی عدالت میں اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے، وہ صوبے میں جاتا ہے ہائی کورٹ میں، وہاں ہو جاتا سپریم. یہ تو کوئی بات سمجھ، سپریم کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے اور وہ تحصیل کی عدالت میں جائے، سب کہہ دیں اس کا چبارہ فارغ ہے. کیا 6 ڈگریاں دین میں بدھو. اور جب نبیوں رسولوں کے سردار جن کے متعلق اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنی ذات کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس کے اندر تجھے آخری جسٹس تسلیم نہ کر لے. ان کی تسلی نہ، سارے بے ایمان، ایک بھی مومن نہیں. تجھے مقام رسول کا ہی نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نبی سارے کٹھے کیے، رسول کٹھے کیے. بیت المقدس دے وچ انبیاء دی جمع ہوئی سی مدد میں مرضی خدا دی لگی ہے شان محمد ہون ویدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپس دے اندر سوال ہویا پیدا، کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے 2 رکعتاں پڑھاوے. جدو جبریل نے سخن سن لیتا، باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے، یہ تیرا ہی آ کے 2 رکعتاں پڑھا دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جتے تو ہمیں وہ کھلو ہی نہیں سکتا. برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے دعا سکھائی، سوتے وقت پڑھا کا، اور اس میں لفظ تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. میں نے کہا جی مجھ سے دعا سنو، تو میں سنا. میں نے نبی کی جگہ رسول پڑھا. ہمارے پیغمبر رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. رسول اونچا درجہ ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نئی کتاب، نئی شریعت دیتا ہے. ایک رسول آتا ہے، پھر نبیوں کی لائن لگ جاتی تھی، یہ وہاں کا نبی وہاں، اسی بات کئی صدیاں. پھر جب اللہ کو منظور ہوتا پھر اللہ کے نیا رسول. نبی پہلی بات کی تبلیغ کے لیے آتا ہے، نئی شریعت نہیں ہوتی. ہر رسول نبی بھی ہے کیونکہ بنیادی باتیں تو ایک ہے. اللہ ایک ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، جنت جہنم ہے، فرشتے، یتیم کا مال نہیں کھانا، فساد نہیں کرنا، ظلم و زیادتی نہیں کرنی. بنیادی باتیں تو ساری ایک ہیں، آگے علیحدہ علیحدہ مسائل شریعت تھے. تو ہر رسول نبی بھی ہے، نئی شریعت ہے، رسول ہے. پہلی کی تبلیغ کرتا ہے، نبی ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ہمارے پیغمبر رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. دعا سکھائی تو اس میں نبی کا لفظ تھا.
کہتے جی مجھ سے سنو، میں سنا، سناتی اس نے رسول کا میں نبی پڑھو. آپ نے یہ بات سمجھائی بحیثیت معلم مربی مرشد کے. جب دعا میں نے سکھاتے وقت نبی کا لفظ پڑھا، کو مائی کا لال ثواب لینا چاہتا ہے وہی لفظ پڑھے گا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے نکالا تو ثواب ملے گا. اپنی طرح اس سے اچھا لفظ بھی پڑھے تو کوئی ثواب نہیں ملے. حکومت پاکستان کی ضمانت سے نوٹ جاری ہے، اس سے اچھے اچھے کاغذ دنیا میں موجود ہے، بڑا شاندار کا لے کر جعلی بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مور. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ یہی تو بات سمجھتے تھے. عبداللہ بن عمر کہتا ہے میں ہر بات لکھتا تھا، میرے ساتھی مجھے کہنے لگے ہر بات نہ لکھا کر، کبھی آپ خوشی میں کبھی غمی میں. ہاں تم صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کے گواہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، لیکن تمہاری بات، مشورہ، قول، فتویٰ میرے لیے دین نہیں جب تک میں اس کی تصدیق محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا لوں. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا رضوان اللہ، حالانکہ ذہین ترین لوگ تھے. آ کے پوچھا جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، مجھے ساتھی کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ کسی حالت میں میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ان کی بات ٹھیک ہے. جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبداللہ لکھو، بلا دھڑک لکھو، بلا خوف و خطر لکھو. اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے. قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال رسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد ہلاکت. اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس کتاب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس فقہ کی باتیں، یہ بھی جہاں ہے وہ حق نہیں ہوتا. قرآن حدیث حق ہی حق ہے، یا گارنٹی اللہ کی بات کی ہے رسول اللہ. پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. اللہ کے مقابلہ میں کئی مشکل کشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی اور رسول کو اس کے مقابلہ میں کئی پیشوا عادی اپنے اپنے امام. مجھے ایک آدمی نے بات سنائی کہ میں نے وہ ایک کو کہا یہ دعوت اسلامی والا جو کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرو، میں آگے حدیث سناتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے کرتا ہوں. میں نے کہا یہ بہت سخت گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر کہا ہے. آپ اپنا کپڑا بھائی اتنے نیک بنتے ہو، سنتوں کے بڑے دل دادا شدائی بنتے ہو، یہ اوپر کرو. اچھا ٹھیک. کہتا میں بڑھا رہا. میں نے کہا حضرت قادری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فیضان سنت میں کہ کپڑوں، اچھا انہوں نے لکھا ہے اور فوراً اوپر کر لیا. کیا تم نے قدر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سب سے بڑے گستاخ یہ لوگ ہیں اللہ کی قسم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تبرک کے طور پر کہتے کلمہ مرضی کا اور درود مرضی کے وظیفے نمازیں اپنی. میں نے سنایا واقعہ آپ کو، مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو مسجد نبی میں درس دیتا تھا، 4 سال میں درس دیتا رہا اردو میں. تو اردو والے بیٹھتے تھے جو وہاں کام کرتے تھے یا باہر امریکہ برطانیہ سے آتے اردو والے، مجھے عربی کہتے تھے یہ تیرے ان کو یہ جو ہے پاکستانی رکوع کے بعد جب مسجد نبوی کا امام سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے 30 سے زیادہ فرشتے دکھائے جو نیکیاں لکھ رہے تھے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھنے والے. جب امام مسجد نبوی کا کھڑا ہو کے یہ پڑھتا ہے ساری دنیا کے لوگ پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، تیرے پاکستانی بجائے کھڑے ہونے کے ان کو سجدے میں جانے کی جلدی، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ عربی تھے نا. میں نے کہا یہ کہتے ہیں مدینے دیا گلیاں سرکار لائیاں تلیاں،
مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے، تیری رحمت کے اثار نظر، مدینہ اور میں، مدینے کی خاک میری آنکھوں کا سرما، وہ کتاب پڑھیے 1.5 صفحہ، مدینے کے کنکروں کو سلام، مدینہ کے تنکوں کو سلام، مدینہ کے پتوں کو سلام، مدینہ کے خاک کو سلام، مدینہ 1.5 صفحہ پڑھیا کتاب جو میں کہ یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں سبحان کیا، لیکن نماز دادی نانی والی برادری والی وہ بھی میں نے یہیں پڑھنی ہے۔ 14 لاکھ حاجی لگا کے آ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھے جو یہاں سے لے جاتا ہے دادی نانی والی، کیا ہے کیا تو نے رسول کو رسول مانا، جان کے یملے بڑے نے۔ قرآن کا ترجمہ بھی موجود ہے، حدیث کا بھی موجود ہے، بس ذہن میں اپنے اپنے امام بزرگ اپنی اپنی پارٹیاں دھڑے لڑیاں سلسلے وہ جمائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن قبر میں یہ نہیں چلے گا، دین سیکھو سمجھو۔ بندہ اجتی بڑا ہے، قیامت کا دن ہوگا کہ یا اللہ میں کیا کرتا، وہ یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے، اس مسجد سے یہ آواز آتی تھی، میں کیا کر، اللہ کہے گا چھوڑ ان کو، تیری زبان کون سی تھی؟ پنجابی، اردو، سنسکرت، ہندی، فرانسیسی، بنگلہ، پشتو، تیری زبان کے اندر میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا اور تیری زبان میں میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا، اور ہر گھر کے اندر ایف اے بی اے لڑکے لڑکیاں پڑھے ہوئے ہیں۔ کبھی تو نے یہ سوچا تھا کیا چھٹی ہے بیٹھیں دیکھیں، لا بیٹا پڑھے اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول، دین تو نے ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا۔ سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے سے بھی ملتی ہے، بغیر مانگے بھی ملتی ہے، محنت سے بھی ملتی ہے، لیکن دین ہدایت، سیدھی راہ، صراط مستقیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ نہیں ملتے بغیر دعا، طلب، تحقیق، ریسرچ، غور و فکر پڑھنے کے دین نہیں ملتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو دین ملتا ہے۔ تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، جہاں کو لگا کہتا لگا پھر، کہیں لگے پھرتے تو بھی لگا پھر، 60-65 سال تیری میں زندگی لکھی ہے وہ پوری کرتے آ، جگہ طریق سب لکھا جائے۔ نبی آیا ایک بات، اللہ ایک، رسول ایک، نماز ایک، طریقہ سب ٹھیک جو بڑے جہاں کے یملے بڑے نے۔ تیری زبان میں میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا اور تیری زبان میں میرے پیغمبر کا فرمان کا ترجمہ بھی تھا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قرات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا، تو خود نہیں پڑھا۔ تو میرے بھائیوں یہ دین ہے، اس کو سمجھو، پڑھو۔ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے۔ تم جاتے ہو یار گورنر کے پاس، مجھے بھی فون آیا ہے، پروٹوکول کیے گورنر دا، ان کا اللہ کا کوئی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے جتنا اہتمام نماز کا کیا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، 10 دفعہ نماز پڑھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی، پھر امت کو پڑھا کے دکھائی، پھر آپ اتنے مصروف ہوتے تھے نماز کو پڑھتا، اس کو دیکھتے، 3 دفعہ اس کو واپس کیا، اس کو کہا نماز سکھائی، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ محمدی نماز، جعفری، حنفی، نقش بندی، سور وردی نماز نہیں چلے گی، محمدی نماز سیکھو۔ اور اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا۔ بے نماز مشرک، بے نماز جہنمی، محلوں کے محلے بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، بتاؤ کہاں سے خیر و برکت آئے؟ اور جب تم اللہ کے آگے جھکو گے نہیں، اس سے مانگو گے نہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے یہ سارا سکون امن آئے گا؟ اور پھر حرام کھانا، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا قرآن میں کہ حلال کھاؤ، مومنوں کو بھی حکم دیا حلال کھاؤ، اور عام لوگوں کو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ رسول اللہ فرمایا ایک آدمی دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، غذی بالحرام، حرام کی غذا، حرام کا گوشت، حرام کا خون، حرام کی بوٹیاں، حرام کے نشو و نما، انا یستجاب لہ، اس بدبخت کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ دھوکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں گئے، دانوں میں ہاتھ ڈالا، اوپر دانے وہ اس نے سوکھے رکھے ہوئے تھے، نیچے گیلے۔ فرمایا یہ کیا؟ جناب میں نے
اوپر یہ سوکھے کر دیے نیچے گیلے. میں من غشنا فلیس منا, جس نے دھوکہ کیا سودے کا عیب چھپا کے بیچا اس کا میں محمد کی امت سے کوئی تعلق نہیں. اب دیکھ لو کیا میں آپ کو ریڑھی پہ دکان پہ سارا دکھ کم تولنا. شعیب علیہ السلام کی قوم اس لیے تباہ ہوئی, ڈنڈی مارنا, ملاوٹ کرنا, یہ سب حرام کے طریقے ہیں. حرام خور بنی ساری قوم ہی. سودا نہ بک رہا ہو نا اس میں عیب ہو, بڑا یار نکل نہیں رہا سودا نہیں نکل. ہاں اور جب نکل جائے بادشاہ کھل جا دیا نے نکل, ہاں وہ نکل گیا نکل گئی, سودا نکل گیا, برکت ختم ہو گئی. بڑے چلاک بندے نے, رازق تو رب ہے. اللہ کہتے ہیں اننا ننال الاخرۃ والاولی, میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے آخرت بھی میرے پاس. دنیا بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو, آخر میں اپنے رازق کو خود بن دے ہو. آرام کر, سود, پوری حکومت اور ساری مارکیٹیں سر. اللہ فرماتے اللہ رسول سے جنگ ہے سود. رسول اللہ صاحب نے فرمایا سود کا گناہ اس کے 70 حصے کیے جائیں, کم از کم گناہ یہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا. سب بغیرت بنے ہوئے ماں سے منہ کالا کر رہے ہیں سودی کاروبار کر کے. جوا, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. مومنو یہ شراب, جوا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنا, وہاں جا کے, اور تیروں کی فال کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, تیروں کی فال, طوطے کی فال, یہ پلید شیطانی عمل ہے, ان سے بچو. قرآن یہ کہتے ہیں سب جواری بنے نے, چوہے پہ لگے ہوئے, یہ انشورنس, یہ نامی بان, یہ سب آرام کے طریقے ہیں. اپنے رازق خود, یہ سارے یہودی سکھاتے ہیں. سیدھے سیدھے کاروبار کرو. پہلے لوگ نہیں گزرے, انہوں نے نہیں پیٹ پالا, تسی وکھرے آ گئے ہو کاروباری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں, نہ اللہ انہیں دیکھے گا, نہ ان سے کلام کرے گا, اور نہ ان کو پاک کرے گا. جن کو اللہ گناہوں سے پاک کر دے گا نہ معاف کر, وہ جنت میں جائیں. ابو ذر صحابی کہتے ہیں جناب خوابو و خسرو, وہ تو ناکام ہو گئے, بہت نقصان میں. مجھے بتائیں, صحابہ کو ہر وقت فکر لگی رہتی تھی قبر کے اندھیرے اور جہنم کے انگاروں کی. ہم سن کے سنو, سن کے سنو, عمریں ہو گئی, کوئی اصلاح نہیں کرتا, سن کے سننا. کہتے جناب مجھے بتا وہ کون ہے. پھر آپ نے کہا 3 قسم کے آدمی ہیں, نہ اللہ ان کو دیکھے گا, نہ کلام کرے گا, اور نہ ان کو گناہوں سے پاک. جناب مجھے بتاؤ خوابو و خسرو کون ہے وہ. پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا, کتنی اہم بات, توجہ کرنے کے لیے. 3 قسم کے آدمی ہیں, نہ اللہ ان کو دیکھے گا, نہ ان سے کلام کرے گا, اور نہ ان کو گناہوں سے پاک. نہ اب خوابو و خسرو کون ہے. میں پہلا آدمی المنان, احسان کر کے جتلانے والا. اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے کسی کی ضرورت تیرے ذریعے پوری کی. وہ سب کا رب ہے, براہ راست بھی پوری کر سکتا تھا, لیکن درمیان میں تیرے ذریعے پوری کرا کے تجھے اللہ کا شکر ادا کر. زکوٰۃ دے دی, سارا سال کام کروایا دکان پر, عشر دے دیا, گاؤں میں سارا سال گھر میں کام کروانا مردوں سے. اور کسی دن اگر وہ کہہ دیں کہ جی آج طبیعت آویں تو ہونا, بولے آ جانا ہے منہ چک کے, نہ اللہ کے لیے تمہیں کیا یار, کیسے لوگ, تم رازق ہو. احسان جتلاتا, جتھے 4 بندے اے آیا سی ساڈے کول, میں کہا لے جائے کی یاد کریں گے. اللہ کی قسم سب ضائع برباد. احسان جتلانا, میں نے یہ کیا تو نے, اس کا مال تھا, تو نے دینا تھا, تیرے شکوا نہ کر مہمان کا,
رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا. اور دوسرا آدمی کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, کپڑا ٹخنوں, دیکھ لو ساری قوم نو ہی بیماری پئی ہے. ہاں کپڑا نیچے خراب ہے, پتہ نہیں کتوں, پتہ نہیں گناہ بے لذت. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا پڑا ہے, دوائی پی پیٹ سے نکل گئی. ایک نوجوان آیا بیمار پرسی کے لیے, دعا کی جا رہا تھا, نظر پڑی, ساتھ والے کو اشارہ کرتے کہ اس کو بلاؤ. واپس آیا, ارفع ازارہ کا میرے بھتیجے, کپڑا اوپر کر, کپڑا بھی صاف رہے گا, رب بھی راضی ہو گیا. یہ نیچے تکبر کی علامت ہے, یہ ٹخنوں سے دیکھ لو. اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنا, جھوٹی قسم اٹھا کے دیکھ لو. توبہ میرے, ایسا اگلے کو بیوقوف بنا لیتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کو نہیں پتا سارا. جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنا, تب دیکھنا کہتا ہوں جی جھوٹ کے بغیر موجود سودا ہی نہیں بکتا. اللہ اللہ اللہ. رسول اللہ صاحب نے میں 4 باتیں جس میں پکا منافق ہے, پکا جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, دھوکہ ڈنڈی مارنا, کم تولنا, ملاوٹ کرنا, سودے کا عیب چھپا کے بیچنا, اور گالی دینا. گالی, زبان کو پلید کرنا, وہیں سے سبحان اللہ, وہیں سے گالی, گندی فوش گالی. یہ منافق ہے. آدمی سن کے حیران ہوتا ہے, یہ تہجد گزار صاحب, نمازی صاحب, حاجی صاحب, یہ بھی گالی دیتا ہو. نہیں, یہ زہریلا بچھو وہ گالی دیتا ہے, سن کے کانوں سے دھواں نکل جائے. زہریلا بچھو منافق, پھکڑ نکالنے والا گالی دینے والا منافق, جس میں 4 باتیں پکا منافق ہے. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, گالی بکنا. اپنا خاندان دیکھو, برادری دیکھو, مارکیٹ دیکھو, بازار دیکھو, محکمہ دیکھو, حکومت دیکھو, سارے منافق ہی منافق, منافق ہی منافق. جن لوگوں نے, قوموں نے ان چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے واللہ سکون میں. ہم نے خود اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے, خود دنیا جہنم بنائی. عدم برداشت, جلد بازی, لوٹ کسوٹ, جھوٹ بولنا, گھروں میں فساد, برادریوں میں فساد, یہ ساری اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے ہیں. سارے سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی رو رہے ہیں سارے. ہم جتنے لوگ یہاں مسجد میں موجود ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں, ہمارا لباس اپنے باپ دادا سے اچھا ہے. کوئی ہوگا کوئی. ہمارے گھروں میں سہولتیں وہ ہیں جو ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھی تھی, لیکن انہوں نے وقت گزارا, 2-4 بچے 5 اللہ نے دیے, ان کو پڑھایا, ان کی شادیاں کی, سکون سے وقت گزارا. اور ہماری ان سے 100 گنا زیادہ آمدن ہے, رو رہے. وجہ بے برکتی, سب بے برکتی, سب لوٹ کسوٹ, اپنا رازق خود بننے کی کوشش کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو جو تباہ کر دیتی ہیں معاشرے کو اور لوگوں کو اور قوموں کو. شرک, قتل, جادو, سود, یتیم کا مال کھانا, اور تہمت, کسی پہ الزام لگانا, اور جہاد سے پیچھے رہنا. سارے جادو, نجومی, آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا, واللہ کیا کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہفتہ کیا, ایک پل کا نہیں پتا. سب نجومی, جوئے, اور جناب, اور یہ جادو, اور یہ سارا سسٹم, یہ اللہ تعالیٰ کو, یہ معاشرے کی تباہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر, فساد پھیل گیا کچھ بھی ان چیزوں کی وجہ سے. زبان سے گالی, فرمایا اس زبان, یہ جو زبان ہے نا, اس کی وجہ سے یہ کاٹے انسان کو اوندھے منہ جہنم میں گرائیں گی. یہ کاٹے, نشے, بات کر کے جائے کہاں. برادریاں اجڑ گئی, طلاقیں ہو گئی, زمین بک گئی, پلاٹ بک گئے, عدالتیں بھری پڑی ہیں. 2 فساد کے جملے. ایک یہ, تو مجھے نہیں جانتا, میں بتاؤں تجھے میں کون ہوں.
اس نے کہا ایک تو تیرا تعارف قرآن نے کرایا، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے، اور ایک یہ کہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کا بندہ رسول کی امت، امید اللہ ماں، بات ختم ہو. ہر بندہ پھون پھاں آدمی بردہ جلد بازی فوراً قدم اٹھا دے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا خلیفہ تھا، جا رہا تھا، اس کا پاؤں آ گیا ایک آدمی کے پاؤں، اس کو درد ہوئی تو اس نے کہا انت اعمی، عربی میں کہا، پنجابی تو انا ہے؟ چلا گیا، جواب دے دیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو جو حکومت کے بندے تھے اس کے کارندے، اس نے اس کو کیوں پکڑا؟ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہتا میں نے سنا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تو اندھا ہے. میں نے کہا نہیں. گل گئی موقع، یہ مکے گیا گل نہیں مکتی، دل نہ مکائی. یہ جو درمیان میں ہوتے ہیں نا خواہ مخواہ، یہ فساد مچاتے ہیں. اور بھائی سن، ہاں وہ فلاں آدمی نہیں، ہاں وہ کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. عقل تو ہوتی نہیں اس وقت، ورنہ آدمی کہے یار جس کو تو میرا مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو جرت نہیں ہوئی یہ گندی بات میرے منہ پہ کہنے کی، اور تو میرا سجن بن کے میرے سامنے ایسی تیسی پھیری جانا. عقل تو اس لیے ہوندی کوئی نہیں. یہ جو درمیان یہ فسادی ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرو. آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہتا میں نے سنا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تو اندھا ہے. میں نے کہا نہیں. پیر تا آ گیا، معذرت میں کر لی، معافی میں اندے کو مانگ لی. اس نے مجھ سے پوچھا انت اعمی، تو انا ہے؟ میں کہا نہیں. ایتھے گوا تو انا تیرا پیو لیا کچھ ہے، میں ٹھیک کرا. 5 منٹ کا غصہ 25 سال پر رگڑے. انا للہ کیسی قوم ہے یار. پھر بڑے غیرت مند بنتے ہیں. پھر اب ان کی بیٹیاں اور ان کی بہنیں مخالفوں کے قدموں میں جا کے اپنے دوپٹے ڈالتی ہیں کہ معاف کہتے ہیں. نہیں، اوے اتنی باریک چھنی نہ لگاؤ. اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں کی سوچیں بدل دی، اللہ کی قسم. آپ نے میں لیس شدید بسرا، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے اور غصے کے اس کو نیچے پٹخ دے. فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ ہے پہلوان جو غصے کے وقت سرکش گھوڑے اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا. کہتا ہے اس کو گالی دے، کہتا ہے لا دے. یہ ہے بہادر جو سرکش گھوڑے کو کنٹرول میں کرتا ہے اپنے نفس کو. وہ تو بزدل ہے، اشتعال میں آتا ہے، 1 لگاتا ہے 2 کھاتا ہے، اپنی ماں کو گالی دلاتا ہے. رسول اللہ فرمایا بدترین آدمی ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. باپ جناب اپنی ماں باپ کو کون میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. یہ بدترین آدمی ہے، لعنتی. اور جو براہ راست گالی دیتے ہیں بغیرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. سلام کے جواب دو، چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اس کو جواب دو یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. وہ کہ یہدیکم اللہ سلیمان. کتنا ہمدرد مذہب ہے یہ. مشورہ مانگے اچھا مشورہ دو. کپڑے کا کام کرتا ہے تو، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی مشورہ اس کو دے. مینوں کی فائدہ. رشتے کا مسئلہ ہے، جتنی بات جانتے ہو بتاؤ. چاہتے ہیں رشتہ ہو جائے ٹھیک ہے، پھر بھی وہ تینوں جو کیا بس ٹھیک ہے. اور جب خود نہیں چاہتے بچ جا کوئی بات، اور تینوں ساریاں پوچھنا تینوں کو بس. ہم واللہ اتنے کنجوس، تنگ نظر، تنگ ذہن. اسلام ہمیں بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے. ہم کسی کو اچھا مشورہ دینے کے لیے تیار نہیں. مجھے کیا دعوت دے، دعوت قبول کرو کہ مسلمان کے مسلمان پر حق. ہاں وہاں نافرمانی ہو، یہ ڈھول ڈھمکے اور مخلوط بے پردے نہیں. وہ بیمار ہو اس کو پوچھو،
ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، نظر نہ آیا، میں وہ لڑکا نہیں ہے جناب بیمار ہے. آپ گئے ساتھیوں کو لے کے اس کو پوچھنے کے لیے، جن کے دروازے پر چل کر جبریل علیہ السلام آتا تھا فرشتوں کا سردار، وہ گئے ایک یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے. ہمیں اپنے بھائی کو پوچھنے کا وقت نہیں، مر جائے تو نماز جنازہ. یہ 6 حق: سلام کا جواب، چھینک کا جواب، اچھا مشورہ دینا، دعوت قبول کرنا، بیمار پرسی، جنازہ. آپ کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں چاہتے نہ کریں، اسلام مجبور نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں چاہتے نہ کریں، اسلام مجبور نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں چاہتے نہ کریں، اسلام مجبور نہیں کرتا. لیکن یہ 6 حق: سلام کا جواب، چھینک کا جواب، اچھا مشورہ، دعوت قبول کرنا، بیمار پرسی، جنازہ، اس کی برادری اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، شکل اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، طبیعت اچھی لگتی، اپنا گمان، تکبر، عقل، ضد کو دبا کے، رگڑا دے کے یہ 6 حق ادا کرنے ہیں اگر امت محمد میں رہنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایران کے سفیر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، مہمان تھے. آپ نے ان سے منہ پھیر لیے. وہ ادھر سے آئے کہ محمد ہم آپ سے مل، آپ نے منہ پھیر لی. کیوں؟ وہ داڑھی منڈے تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. انہوں نے کہا ہمارے سردار نے ہمیں کہا ہے کہ داڑھی مونڈو. سردار رب کا لفظ بولا. رسول نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی رکھوں. وہ مہمان تھے، ان سے منہ پھیر لیا. تو کس منہ سے جائے گا عہدے کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ہاتھ دوسرے سے داڑھی کے بال مونڈ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکتے اور کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. عمریں گزر رہی ہیں، رسول کی شکل نہیں اچھی لگتی، گل دے گئی موقع پھر رسول کی شکل نہیں تیری چنگی لگتی. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کے اندر ہے، گناہ ختم گناہ سے باہر. مثلا جھوٹ بول رہا ہے گناہ کے اندر ہے، گانا سن رہا ہے گناہ کے اندر ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے گناہ کے اندر ہے. وہ گناہ ختم، گناہ سے انسان باہر ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا ایمان اوپر ایسے نکل کے اوپر ایسے اوپر ہو جاتا ہے. گناہ ختم تو پھر ایمان اس میں آتا ہے. اس کے بعد وہ توبہ کرے اللہ معافی دے دے گا، نہیں تو اس کے کھاتے میں چڑھ گیا. ہر گناہ میں موقع آتا ہے انسان گناہ سے باہر جاتا ہے. داڑھی مڑانا ایک ایسا گناہ ہے 24 گھنٹے آٹھوں پیر گناہ میں ہے. جب بھی موت آئے گی گناہ میں. اچھا کوئی بھی گناہ ہے، دل میں نفرت، جو گانا سنتا ہے نا وہ بھی کہتے ہیں یار بری بات ہے، کہیں نہ کہیں نفرت ہوتی ہے. لیکن داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے، داڑھی مڈا کے خوش ہوتا ہے. ایک گناہ پہ خوش ہونا کفر کا سفر ہے، کفر کا. یہی وجہ ہے کہ حاجی وہاں ٹینڈ کراتا ہے اور ساتھ ہی داڑھی صفا کر. اور بے پردگی، رسول اللہ فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو ہار سنگار کر کے خوشبو لگا کے باہر جاتی ہیں. زانیہ بدکارہ ہے جب تک کہا کہ پاک ہونے والا غسل نہ کرے. جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے.
فرمایا اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں، لگواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں، کرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں۔ سارے بیٹ یہ کیا سادہ میک اپ، بیوٹی پر مہنگائی بڑی ہے، اتنے واری نہیں آتی، تراش خراش۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نہ روانہ کرتے، اللہ کی قسم اپنی بیٹیاں پال پوس کے کوئی نہ جگر کے ٹکڑے دیتا۔ بہرحال دکھ ہوتا ہے ماں باپ کو، ماما تیاں ملن لگیاں تے چارے کنا ہلیاں، ہون کہنا نہیں رونا نہیں، 25 30 40 50 ہزار ضائع کیا یار مشنری، یہی تجھ کو دھن نئے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نے ڈالی، وہ فیشن نے ڈالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ مرد بھی عورتیں لش پش تراش خراش، یہی کی سلسلہ ہے سارا، بس میں ایسے نظر کیا ہے، یہ ساری وہ بربادیاں ہیں، ساری یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، معاشرے کو تباہ، خیر و برکت اٹھی ہوئی ہے ان کی وجہ سے۔ عورتوں میں پردگی، مردوں میں داڑھی مڈانا، سونا، او جی پھر انہوں نے سسرال حرام، مرد کے لیے سونا سسرال نے دی ہوئی ہے، گانا فسق و فجور۔ اب تو اللہ رسول کا نام بھی بغیر تالی اور ڈھب کے اور ڈھول کے کو لیتے ہیں، ساری قوم ہی تماش بین ہوئی ہے، موسیقی کے دل دادا صاحب۔ حکا سگریٹ سارا نشہ قوم میں سارے اسی چیز پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ تصویر رسول اللہ فرمایا اللہ کی لعنت ہے تصویر کھینچنے والے پر اور کھنچوانے والے پر، جتنا ہو سکے اس سے بچو۔ رسول اللہ فرمایا جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر کے اندر کتا ہو، وہاں فرشتے نہیں آتے، تبھی تو گھر شیاطین کے اڈے بنے ہوئے ہیں، تصویروں کی بھرمار ہے، سارا لگے ہوئے، فرشتے آتے نہیں، تو پھر لڑائیاں اور جھگڑے اور وہاں فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت سے باز آ جائیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آخرت کا اجر ثواب ملے گا، ہمارے گھرانوں میں، برادریوں میں، مارکیٹوں میں، ملک میں سکون آئے گا، اللہ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ساری امت مسلمہ کی مدد کرے، فلسطینیوں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ یہودیوں خنزیروں کی اولاد کو ذلیل کرے، اور ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، کم از کم اور نہیں تو جنگ ہی بند کرا دیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔